نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آج پھر مجھے اور ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ قرآن سے متعلق ایک مجلس میں شرکت کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا قمر الزماں صاحب کا، جناب ضیاء الحق صاحب کا، جناب جہانگیر صاحب کا اور تمام منتظمین کا جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج پھر ایک مدرسے میں ایسی رونق ہے۔ ہم لوگوں نے آج دیکھا 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی نا، 8 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن شریف کا حفظ مکمل کر لیا۔ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ سلسلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت مناسب موقع ہے اور شکریہ کا موقع ہے ان اساتذہ کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے ان لوگوں پر محنت کی ہے۔ مولانا تمام اساتذہ کہاں ہیں جنہوں نے پڑھایا ان لوگوں کو؟ ان کو سامنے بلائیے، سامنے بٹھائیے انشاءاللہ۔ تمام اساتذہ جنہوں نے ان لوگوں کو پڑھایا ہے وہ سامنے آ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ میں ان کا، قمر الزماں صاحب کا اور سب لوگوں کا جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان کا شکریہ ادا کریں انشاءاللہ۔ ان کے بعد میں ان بچوں کے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں بھیجا تاکہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو یاد کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اس کے بعد آپ تمام بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت سے کئی سال لگا کر کے تعلیم حاصل کی۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے تھے تب آپ پڑھ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ آج آپ کو ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب۔ دیکھیے، قرآن کے سلسلے میں باتیں بہت ہیں جو کہی جانی چاہیے اس موقع پر، لیکن رات بہت ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کے علاوہ 2-4 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن کے سلسلے میں کافی باتیں سن رکھی ہیں ابھی۔ تو میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ اس کے بعد اب چھٹی پر جانے والے ہیں اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ابھی قرآن کا حفظ مکمل ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ایک بات جو یہ لوگ بھی کریں گے اور ہم سب لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہو کر کے صرف سن لینا کافی ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ضرور تراویح پڑھیے، بالکل پڑھیے، ضرور جائیے اور ضرور سنیے، لیکن پڑھنے سے کس نے روکا ہے بھائی؟ پڑھنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا۔ تو قرآن کو کھول کر کے پڑھیے بھی، جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1 سطر پڑھ سکتے ہیں، 1 آیت پڑھ سکتے ہیں، 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پڑھیے۔ وہ طلبہ جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ابھی سے لے کر کے جب دوبارہ آپ مدرسے میں آئیں گے یا اسکول میں جائیں گے تقریباً 6 ہفتے کا وقت گزر جائے گا۔ اس 6 ہفتے کا وقت جو گزرے گا آپ کا، بہت سی چیزیں جو آپ نے پڑھی آپ بھول جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ تمام بچوں سے، جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 1 کاپی مخصوص کر لیں، سادی کاپی خرید لیجیے آج،
اور اپنے بچوں سے کہیے کہ پورا دن جو کرنا ہے کرو، ایک صفحہ ہر روز اردو کا لکھنا ہے۔ ایک صفحہ اگر انگریزی آتی ہے، چاہے جس لیول کی انگریزی آتی ہو، جس لیول کی اردو آتی ہو، جس میگزین، جو بھی میگزین آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کتاب آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کوئی بھی کتاب اردو کی، ہندی کی، انگریزی کی، جو زبان بچہ جانتا ہے اس میں ایک ایک صفحہ لکھ لے، چاہے وہ دیکھ کر کے لکھے، چاہے وہ سن کر کے لکھے، چاہے آپ بولیں اور وہ لکھے، کسی بھی طریقے سے لکھے ضرور۔ ایک چیز جو ہم لوگ نہیں کرا رہے ہیں بچوں کو، وہ ہے لکھنا۔ لکھوائیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صفحہ اردو کا، ایک صفحہ انگریزی کا، ایک صفحہ ہندی کا، اور ایک صفحہ جو بنانا ہے ان کو حساب، چاہے وہ حساب 2+2 4 ہی جوڑنا کیوں نہ ہو، ایک صفحہ حساب۔ اس 6 ہفتے میں یہ کام کروانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جب دوبارہ مدرسے میں جائیں گے، آپ کے بچے جب دوبارہ اسکول میں جائیں گے تو ان کی صلاحیت کہیں سے کہیں ہو چکی ہوگی۔ اس کام کو ضرور کروائیے۔ رمضان کے متعلق ایک بات اور آپ سے کہنی ہے۔ آپ تمام لوگ، اور بہت ہی سیریس بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے امام کی شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں، اور 11 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 20 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 22 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے امام ایسا کر رہے ہوں تو مت کرنے دیجیے۔ تراویح ہر روز پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ۔ قرآن کلام ہے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سنیے، کم سے کم یعلمون تعلمون تو سمجھ میں آئے گا۔ لفظ جب آئے گا تقویٰ تو وہ تو سنائی دے گا، لفظ جب آئے گا رحمان تو سنائی دے گا، الحمد تو سنائی دے گا، اکبر تو سنائی دے گا، اللہ تو سنائی دے گا، ہے نا؟ تو جو امام 11 دن والے پڑھا رہے ہیں ان کو روک لیجئے مہربانی کر کے، ان سے کہیے نہیں بھائی، پورا ہر روز ایک ایک پارہ کر کے سناؤ، سوا پارہ کر کے سناؤ فقط، اس سے تیز سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح جو 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ یہ کون سی تراویح پڑھ لیا ہے 1 گھنٹے والی؟ 1 گھنٹے میں سوا پارہ کو اچھے سے پڑھ سکتا ہے تراویح؟ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم لوگ اللہ کے کلام کو سن نہیں رہے ہیں، زبردستی میں اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ یہ بات دوسری بات پر آ گیا۔ ہم لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ ابھی یہاں بوڑھے ہیں جو سمجھ رہے ہیں میری عمر گزر گئی عربی سیکھنے کی۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں انگریز لوگ ابھی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو 80 سال کے ہو گئے اور ابھی انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی ہے۔ تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اور یہ زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم لوگ ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہو گئی ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی عہد کیجئے اپنے دل میں کہ ہم اس قرآن کے مہینے میں عربی سیکھنا شروع کریں گے۔ ہر روز صرف 1 لفظ عربی کا سیکھیں گے، جا کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، کہیں گے 1 لفظ عربی کا سکھا دیجئے، صرف 1 لفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو، اگر آپ نوجوان ہیں تو 2 گھنٹہ عربی میں دیجئے ہر روز۔ یعنی جب آپ آ جائیں گے جاب کر کے 5 بجے شام میں، 6 بجے شام میں، اس کے بعد صرف بھوک ہی لگنی ہے نا بھائی، کچھ کرنا تو ہے نہیں بیٹھ کر کے، تو عربی سیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ 1 گھنٹہ لگائیے، آدھا گھنٹہ لگائیے، 15 منٹ لگائیے، جو بھی وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو عربی سیکھنے میں لگائیے۔ یہ وہ زبان ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کو اس طریقے سے سمجھ سکیں گے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ گئی نا تو پھر دل ادھر سے ادھر نہیں ہلنے والا۔ تو کوشش کیجئے کہ سمجھ میں آ جائے، سیکھنا شروع کیجئے، جب کیجئے گا تو اللہ برکت دیں گے، خوب سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک تو یہ کہ تراویح کو جلدی مت پڑھیے، مہربانی کیجئے جلدی مت پڑھیے۔ اگر آپ کے امام صاحب تیزی پڑھ رہے ہیں تو کریے آہستہ پڑھاؤ بھائی، تیزی کیا پڑھا رہے ہو؟ ہم لوگ یہاں 2 گھنٹہ تراویح پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں،
ایک پارا پڑھاؤ، سوا پارا پڑھاؤ 2.5 گھنٹے میں، 4 پڑھاؤ، پھر اس کے بعد ہم لوگ آرام سے بیٹھیں گے، 2 گلاس پانی پئیں گے، 1 کپ چائے پئیں گے، پھر 4 پڑھاؤ، پھر 1 گلاس پانی پئیں گے، 1 کپ چائے پئیں گے، پھر 4 پڑھاؤ، پھر 1 گلاس پانی پئیں گے، 1 کپ چائے پئیں گے۔ اور پانی بوتل میں لے کے جائیے، مسجد میں پانی گرائیے گا مت، بوتل میں پانی لے کے جائیے تراویح میں، گرائیے گا مت مسجد میں، ٹھیک ہے نا، آرام سے۔ یہ سب کام کیجئے۔ یہ مہینہ ہے جس میں تقوی بڑھنا چاہیے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ یہ محسوس ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ یہ محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں تو تیزی تیزی نماز کیوں پڑھنا؟ سمجھنا کیوں نہیں ہے؟ سمجھیے، امام صاحب سے کہیے کہ یہ جو آپ نے سورہ پڑھائی ہے اس کی تلخیص بیان کر دیجئے، اس کی سمری بتا دیجئے کہ کیا اس میں جو حکم آیا ہے وہ بتا دیجئے۔ تو 4 رکعت پڑھیے، کہیے کہ 2 منٹ میں اس کا جو بات آئی ہے اس میں وہ ہم لوگوں کو بتا دیجئے۔ امام صاحب بھی بہت خوش ہوں گے کیونکہ ان کو موقع نہیں ملتا ہے، کیونکہ آپ لوگ ان سے کہہ نہیں رہے ہیں کہ ہم کو سکھاؤ۔ امام کا کام کیا ہے؟ سکھانا۔ تو ان سے کہیے کہ وہ سکھائیں تاکہ وہ سکھا سکیں۔ کہیے گا یا نہیں کہیے گا؟ یہ اللہ اتنے ہلکے آواز میں، انشاءاللہ، ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان 2 چیزوں کے لیے ہے، ایک آپ کا تقوی بڑھنا چاہیے، اور دوسرا اللہ کا ذکر بڑھنا چاہیے۔ ہم لوگ اتنی زیادہ نماز پڑھتے ہیں رمضان میں، کیوں؟ نماز کیوں قائم کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ اللہ کے ذکر سے کیا ہونا ہے؟ اللہ کے ذکر سے یہ ہونا ہے کہ اللہ کا تقوی بڑھنا ہے، اور رمضان ہے مہینہ تقوی کے لیے۔ تو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ جا کے کھا سکتے ہیں، نہیں کھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بھوک پیاس لگی ہوئی ہے، پی سکتے ہیں، نہیں پی پا رہے کیوں؟ کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو تقوی بھی بڑھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر بھی بڑھنا چاہیے۔ اب آخری بات، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو روزہ نہیں رکھوانا چاہیے۔ بالکل غلط بات ہے۔ چھوٹے بچوں کو ایک دن میں 2 روزہ رکھوانا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دن کا کھانا ان کے لیے افطار ہے۔ چھوٹے بچے ہیں نا، ان کو ترغیب دیجئے روزہ رکھنے کی، ان کو بتائیے کہ ان کے لیے اسپیشل پروویژن ہے، دن کا کھانا ان کے لیے افطار ہے، تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کام کو ضرور کیجئے تاکہ بچپن سے عادت لگے، بچے رمضان سے محبت کر سکیں۔ ہاں، ایک اور آخری بات، میں نے آخری بات کہہ دی، ایک کہنا بہت ضروری ہے۔ رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ نے تو روزہ رکھ لیا، آپ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جاب پہ چلے گئے ہیں، اور اس بیچاری نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ وہ آپ کی ماں بھی ہے، آپ کی بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، اور وہ صبح سے لے کے رات تک بریانی بھی بن رہی ہے، اور اس کے بعد وہ قورمہ بھی بن رہا ہے، اور پھلوڑی بھی بن رہی ہے، اور چنا بھی بن رہا ہے، اور دال بھی بن رہا ہے۔ کیا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اتنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے رمضان میں۔ رمضان کم کھانے کے لیے بنایا گیا ہے، رمضان کم کھانے کو ویسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ رمضان میں جب افطار کھولتے ہیں، ایک غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی کا پورا 1 گلاس پیتے ہیں۔ یاد رکھیے، خالی پیٹ میں پانی کا پچانا بہت مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کو غالباً یہ بات پتہ نہیں ہوگی۔ پانی کا پچانا بہت مشکل کام ہے، اس لیے اس رمضان میں اس کو کر کے دیکھیے کہ 2 گھونٹ پانی چھوٹا چھوٹا لیجئے، 2 کھجور کھائیے، پھر آدھا گلاس پانی پیجئے، اور بس یہ ہے افطار، ختم۔ اس کے بعد آپ کو کھانا کھانا ہے، اور کھانے میں صرف 1 روٹی کھانی ہے، کھانے میں صرف 1 روٹی کھانی ہے، اور سحری صرف 1 روٹی کرنی ہے۔ میں نے کیا ہوا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، میں نے کیا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں، بغیر کیے نہیں بتا رہا ہوں، کیا ہوا اس لیے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ کر کے دیکھیے، 3 دن کے بعد آپ کی بھوک بھی ختم ہو جانی ہے، آپ کو لگنا بھی نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی، اور آپ کی انرجی کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھا کر کے انرجی آ رہی ہے، اصل میں اس کا الٹا ہے۔ رمضان میں آپ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو کر کے دیکھیے، صرف 3 دن آپ کو برداشت کرنا ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے، رمضان کے پہلے دن سے پہلے اس چیز کو عمل میں لانا شروع کر دیجئے۔ روزہ مت رکھیے، نہیں رکھنا ہے تو، لیکن کھانا کم کر دیجئے، دن کے کھانے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیجئے، ٹھیک ہے نا؟ دن کے کھانے کو آہستہ آہستہ ختم کر دیجئے، اور صبح کے ناشتے کو پہلے کرنا شروع کر دیجئے، اور شام کے کھانے کو تو آپ لوگ بہت دیر میں کھاتے ہیں، رات کے 10-11 بجے، اس کو پہلے کرنا شروع کر دیجئے، اور 1-1 روٹی کھانا شروع کر دیجئے۔ اور دیکھیے کہ آپ کو یہ رمضان اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو
تو انشاءاللہ سب سے آسان رمضان یہ گزرے گا آپ کا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اس مدرسے کی بڑی خدمات ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے بچے حافظ ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ دارالاقامہ یہاں قائم ہے جہاں ابھی تقریباً 50 بچے رہتے ہیں. ابھی کووڈ کے بعد جب بچے آئے ہیں تو کم ہیں تھوڑے, 32 بچے ہیں. کل ملا کر کے 90 بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مدرسے کی بھرپور مدد کریں, اور مدد صرف مال سے نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مدد اچھے مشورے سے بھی ہوتی ہے. تو اچھا مشورہ بھی دیجئے, پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیجئے, ہاتھ سے مدد کر سکتے ہیں ہاتھ سے مدد کیجئے. اگر کسی کو پڑھانا آتا ہے تو آ کے پڑھائیے انشاءاللہ. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں کے تمام منتظمین اور مدرسین کے دل میں خوب اخلاص دے, ہم سب کے دل میں اخلاص دے تاکہ ہم لوگ اس مدرسے کو آگے بڑھا سکیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.